الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائی عزیزو، شعبان کا مہینہ اور اس کا نصف آخر ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے 15 شعبان شب برات کے حوالے سے چند اہم فضائل اور مسائل عرض کیے تھے۔ انگریزی تاریخ میں آج فروری کی 14 تاریخ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس تاریخ کو بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ حیا کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ گلہ ان سے نہیں ہے کہ جو کفار اور مشرکین کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے تو وہی طرز عمل اپنانا ہے جو اہل باطل کا ہے۔ گلہ تو ان مسلمانوں سے ہے اور ان مردوں اور عورتوں سے ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی، ان کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھے گئے، بچیوں کے نام بڑی پاکیزہ صحابیات کے ناموں پر رکھے گئے، اور اس کے بعد مغربی طرز اور انداز کو دیکھتے ہوئے وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ تو اس دن کی مناسبت سے چونکہ ساری دنیا کے اندر بے حیائی عام بھی ہے اور اس کو عام بھی کیا جا رہا ہے، اور بے حیا لوگوں کی قدر و عزت اور مقام کو بھی بلند کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم چونکہ ایمان والے ہیں اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایسی تعلیمات آئیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام
حیا کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر حیا کو، اس لیے آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر 201 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی ایک صفت ذکر کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتے ہیں، جن کے دل میں تقوی اور ڈر اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جب ان کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، گویا کہ وہ اس وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب شیطانی وسوسہ آئے اور دل کے اندر شیطانی خیال آئے تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے، دل میں بات ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس وقت تم نے اللہ کی پناہ کے اندر آنا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو نظر آتا ہے، جو سامنے سے وار کرتا ہے، بندہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے شیطان کی شکل کے اندر، نظر بھی نہیں آتا، جال بھی اس کے بڑے زیادہ، اور اللہ پاک نے اس کو قوت اور طاقت بھی بڑی زیادہ۔ ایسے شیطان سے اور ایسے دشمن سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی پناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے ترمذی شریف کی یہ حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان یعنی اہل ایمان یہ جنت میں ہوں گے، والبذاء من الجفا، اور جو بے حیائی ہے یہ بدی میں سے ہے، گناہوں میں سے ہے، برائی میں سے ہے۔ اور فرمایا والجفاء فی النار، اور یہ جو برائی ہوگی یہ جہنم کے اندر ہوگی۔ اہل ایمان جنت میں اور گناہگار جہنم میں۔ اہل ایمان کس کو کہا گیا؟ جو حیا والا ہوگا۔ حیا کو ایمان کہا گیا ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس میں جتنی حیا ہوگی اتنا ہی وہ ایمان کی سطح کے اوپر ہوگا، اور جو جتنا بے حیا ہوگا، بے غیرت ہوگا، اتنا ہی وہ بے ایمان بھی ہوگا، اس میں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ غیرت کا اور حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، بے حیائی کا اور بے غیرتی کا تعلق جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس بندے کے اندر حقیقت کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس پر بہت سی احادیث اور واقعات بھی عرض کروں گا، لہٰذا میں نے عرض کیا جمعے کا مبارک دن، شعبان کا مہینہ، پچھلی ایک برکت والی رات گزری۔ کئی لوگ جو ہے جہاں پر راتوں کو عبادت کے اندر مشغول رہے، آج کے دن جو ہے نفلی روزے کے اندر، اسی ماحول کے اندر ہمارے کتنے نوجوان بچے اور بچیاں آج جو ہے وہ ایک عالمی بے حیائی کے دن کو منا رہے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ کہہ رہے ہیں جی ترقی کر رہا ہے، انسان اخلاقی اعتبار سے گر رہا ہے،
آج جس کا جتنا مغربی طرز ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ آزادی ہے، حقیقت کے اندر یہ بے غیرتی ہے، آزادی نہیں ہے۔ آج والدین اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اگر کوئی والد یا والدہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو نصیحت کرتی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ نہ اللہ کا قرآن بدلا ہے، نہ نبی کا فرمان بدلا ہے۔ اسلام حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل اور مکمل 14 صدیاں پہلے ہو چکا ہے، اب قیامت کی صبح تک وہی تعلیمات ہیں، نبی کے وہی ارشادات ہیں، قرآن کا وہی حکم ہے، اللہ کا وہی حکم ہے۔ زمانہ چاہے بدل جائے، لوگ راکٹ کے اندر سفر کریں، چاند کے اوپر پہنچ جائیں، جیسے کیسے بھی ہو جائیں، نہ اسلام کی تعلیمات بدل سکتی ہیں، نہ اسلام کے احکامات بدل سکتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے مسلمان کے لیے جو حکم تھا قیامت کی صبح تک کے لیے وہی حکم رہے گا۔ اس لیے جدید طرز تعلیم کہتے ہیں جی اس نے روشن خیال بنا دیا ہے، کہتے ہیں جی یہ آزادی ہے، اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ آج بے حیائی کو جو ہے نا جی انہوں نے عزت کا نام دے دیا، بے حیائی کو فنکاری اور اس قسم کے نام دے دیے۔ آج بے حیا کو انہوں نے سٹار کہنا شروع کر دیا۔ سٹار کسے کہتے ہیں؟ سٹار ستارے کو کہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے کہا ہے۔ آج جو سب سے بڑا بے حیا ہوتا ہے اس کو یہ ستارے کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا، بہت زیادہ اس وقت ذمہ داری ہے والدین کی، جن کی اولادیں عصری اداروں میں پڑھ رہی ہیں، جن کی بچیاں عصری اداروں میں پڑھ رہی ہیں۔ میں پوری وضاحت کے ساتھ یہاں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جو ہے نا جی بے فکر نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں کو ان سے بند نہ کریں۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں جو ہے یہ جو فتنہ دے دیا ہے، اور اس کے بعد والدین بے غم ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اللہ کی قسم آپ کی یہ ذمہ داری جو ہے یہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی۔ یہ اولاد امانت ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی تربیت اور اخلاق اور آداب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں آپ نے اپنی کوشش کر لی، ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس وقت جو ہے بہت اہمیت اس چیز کی، کئی ایسی چیزیں بعد کے اندر والدین پھر جو ہے وہ روتے پھرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے جی یہ بچی چھوٹی ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، یہی کہتے کہتے جو ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا بڑی اہمیت اس چیز کے حوالے سے میں نے عرض کرنی ہے، تو میں نے کہا اللہ جل شانہ قرآن کے اندر صفت بیان کی ایمان والوں کی کہ جب شیطانی وسوسہ آتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسوں کا ٹھکانہ میں جنت بناؤں گا۔ لہٰذا ڈرنے والوں کے لیے جو ہے
یہ اور علماء نے لکھا کہ جب کسی بندے کے اندر اللہ پاک حیا کی صفت پیدا کر دیتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور جب کوئی بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، علماء نے لکھا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ اور علماء نے لکھا حیا ایک ایسی صفت ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حیادار وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد امام الانبیاء، پھر انبیاء، پھر اسی طرح صحابہ، اولیاء۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا تذکرہ ہوا حضور کے سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سنا تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، فرمایا تم سعد کی غیرت کی بات کرتے ہو، میں سعد سے زیادہ غیرتی ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ صفات باری تعالیٰ ہے، حیا اور غیرت۔ غیرت جو ہے یہ اللہ پاک کی صفت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، صحابہ کرام کی صفت ہے۔ لہٰذا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ سیرت کا تذکرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، فرمایا میرے نبی کی حیا کا کیا پوچھتے ہو، میرے نبی تو اتنے حیا والے تھے، فرمایا جس طرح کواری پردہ نشین لڑکی کی حیا ہوتی ہے، حضور اس سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے، حضور اتنے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح معراج کی رات کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بار بار بھیجا کہ جا کر نمازوں کے اندر تخفیف کرائیے، تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا، فرمایا سألت ربی حتی استحییتہ، فرمایا کہ میں اپنے رب سے سوال کے لیے کئی دفعہ گیا لیکن اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی صفت۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر میں نے عرض کیا قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ پاک نے ایک ایک جملے کے اندر، لفظ کے اندر، ایک ایک شد مد زیر زبر کے اندر اس امت کی ہدایت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو ہے وہاں پر مسافر بن کر، وہاں پر وہ لڑکیوں کا بڑا لمبا قصہ، میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے جس کو مفسرین نے لیا، جس کو علماء باقاعدہ حیا کے لیے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو حیا کی ادا اتنی پسند ہے، اللہ پاک نے اس لڑکی کا تذکرہ کیا، نام اس کا نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ کیا، اس کے چلنے کے انداز کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کو حیا اتنی پسند ہے کہ اس لڑکی کے حیا کے چلنے کے انداز کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دی، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو لڑکیوں میں سے ایک آئی، جب انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ جی ایک مسافر ہے اور بڑا پرہیزگار اور نیک لگتا ہے، اس کو ہم اپنے لیے کام پر رکھ لیتے ہیں، تو والد نے بھیجا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ لڑکی جاتی ہے، اس کے جانے کے انداز کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، تمشی علی استحیاء۔ مفسرین لکھتے ہیں اصل جملہ ہونا چاہیے تھا تمشی باستحیاء، وہ گئی حیا کے ساتھ، لیکن اللہ نے باستحیاء نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا علی استحیاء۔
اعلیٰ آتا ہے کسی چیز کے اوپر، یعنی اللہ پاک نے یہاں اس کے چلنے کے انداز کو اس طریقے سے بیان کیا گویا کہ وہ لڑکی اس انداز کے اندر سے گئی ہے کہ اس لڑکی نے حیا کو اپنی سواری بنا لیا، اور حیا کے اس جو ہے سوار ہو کر وہ جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اس حیا کے چلنے کو اتنا پسند کر دیا کہ جو عربی اسلوب ہے اس کو بدل کر جو ہے علی استحیا فرمایا، گویا کہ وہ لڑکی حیا کی سواری پر سوار ہو کے جا رہی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی بچیوں کو دینا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی عورتوں کو دینا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی مستورات کو دینا ہے۔ صحابیات کے متعلق فرمایا اس وقت وہ مساجد کے اندر نمازوں کے لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستوں کے درمیان میں نہ چلو، ایک طرف ہو کر چلو، حدیث کے اندر آتا ہے صحابیات کے کپڑوں کے جو وہ تاریں ہوتی تھیں دیواروں کے ساتھ چمٹ جاتی تھی، ان کے کپڑے دیواروں کے اندر اڑ جاتے تھے، اتنا زیادہ وہ دیوار کے ساتھ ہو کر چلا کرتی تھی۔ جب حضور کی ارشاد کو سنا انہوں نے، یہ چلنے کا انداز ہم نے بتانا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا یہ انداز سکھانا اور بتانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حیا جو ہے یہ اللہ پاک کو اتنی زیادہ پسند ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میں اپنے حجرے کے اندر چلی جاتی تھی بغیر سر کے اوپر دوپٹہ لیے بھی، جب حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے میرے دل میں یہ تھا ایک میرے والد ہیں ایک میرے شوہر ہیں، اس لیے مجھے ان سے وہ حیا نہیں آتی تھی، لیکن فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، فرمایا جب حضرت عمر دفن ہو گئے میرے حجرے کے اندر، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھی اس حالت کے اندر حجرے میں داخل نہیں ہوئی کہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، اس لیے کہ مجھے اس قبر والے عمر سے حیا آتی تھی۔ مسند احمد کی روایت، حضرت عمر قبر کے اندر ہیں اور حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں، میں اس حجرے میں بھی بغیر دوپٹے کے نہیں جاتی ہوں اس لیے کہ عمر سے مجھے حیا آتی۔ یہ وہ چیز ہے، میں اکثر جو ہے کہا کرتا ہوں بچیوں کے نام عائشہ تو رکھ لیا، لیکن اس بچی کو بتانا بھی ہے کہ بیٹی عائشہ کا مقام کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی اور کیا مقام تھا۔ نام صرف نہیں رکھنا بلکہ ہم نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے اس نام کی لاج بھی رکھنی ہے، تم نے اس نام کی لاج رکھنی ہے، تم نے اس نام کو جو ہے وہ گرنے نہیں دینا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا بڑے بڑے ہمارے اسلاف اکابرین کیسی کیسی جو ہے پاک دامنی کی زندگیاں کیسے حیا والے تھے۔ چند ایک واقعہ عرض کرنے، ابن عساکر تاریخ مدینہ تو دمشق کے اندر اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ضم الہوا کے اندر واقعہ لکھا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک نوجوان بڑا جو ہے نا جی حسین و جمیل عبادت گزار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی جوانی کو دیکھتے اور اس کی عبادت کو دیکھتے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی صف کے اندر پڑھا کرتا۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر لکھا، ایک رات جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تو ایک عورت نے بہانے سے جو ہے اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت کہ ہمارے گھر کے اندر والد جو ہے وہ مرض کی حالت کے اندر ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور اس کو طبیب کے پاس لے کر جانا ہے۔ اب وہ نوجوان سمجھا واقعی کوئی ایسا معاملہ ہوگا، گھر کے اندر چلا گیا۔ جب گھر کے اندر گیا اس عورت نے جو ہے گناہ کی دعوت دی۔ اب وہ اللہ والا جو ہے وہ نیک بندہ، تو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا اس وقت جو ہے اس نے اس آیت کو تلاوت کیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ ایمان والے اور تقوی والے وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں گویا کہ اس وقت وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ آیت تلاوت کی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ ان کو اٹھا کر ان کے والد کے پاس لے جایا گیا، والد نے ان کے چہرے پر پانی اور اس کے بعد جو ہے کہا بیٹا کیا ہوا، بے ہوشی کی وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ بتائی، دوبارہ یہی آیت تلاوت کی، چیخ ماری اور روح ان کی قبض ہو گئی۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں رات ہی رات ان کا کفن دفن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آئے، دیکھا تو نوجوان نہیں، پوچھا نوجوان کہاں، کہا وہ ایسا واقعہ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ تشریف لے گئے اور ان کی جو ہے قبر کے اوپر جا کر پھر انہوں نے جو ہے وہ آیتیں تلاوت فرمائیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے خوف سے جو ہے وہ ڈر گیا، اللہ پاک اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں لکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے رب کے خوف سے تو نے جان دے دی ہے، اللہ نے تیرے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں ایسے جو ہے وہ حیا، پاکیزہ، پاک دامنی والی ہوا کرتی تھی، پاک دامنی کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں آپس کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہو کر چلتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جیسے ہی ایک چیز جاتی ہے دوسری بھی چلی جاتی ہے، گویا حیا گیا ایمان بھی گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الادب المفرد کے اندر تو میں نے عرض کیا، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 بھائیوں کے پاس سے گزرے، ایک انصاری اپنے بھائی کو کہہ رہا تو اتنا شرماتا کیوں ہے، تو اتنی حیا کیوں کرتا ہے؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری سے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، فرمایا اس کو ایسا نہ کہو، اس لیے کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی اہم شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا، اسی طرح ایک دوسری جو ہے نا جی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا ان خلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک کوئی اخلاق ہوتے ہیں، اللہ نے اسلام کے اخلاق جو ہے وہ حیا کو بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو تذکرہ کیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی کو بلایا اور ان کو فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں نا، 2 خصلتیں، 2 صفتیں جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا الحلم والحیا، ایک تیرے اندر بردباری ہے، حلم ہے، اور دوسری تیرے اندر حیا ہے۔ ان 2 صفتوں کی وجہ سے اللہ پاک تم سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہر ایک کے لیے بھی یہ فرما دیا کہ جو ہے وہ ان صفات کو اختیار کرے گا اللہ جل شانہ بھی ان کے ساتھ محبت فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا اس وقت جو ہے شروع کے اندر میں نے ساری تمہید کے اندر بات عرض کر دی تھی، دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، کہ اس وقت جو ہے جس چیز کو آزادی سمجھا جاتا ہے، جس چیز کو روشن خیالی سمجھا جاتا ہے، جس کو جدیدیت اور فیشن سمجھا جاتا ہے، جس چیز کو جو ہے جی یعنی اس زمانے کی اور سوسائٹی کی اور اس طرح کے بڑے بڑے میٹھے نام دے دیے جاتے ہیں۔ ایک گولی ہوتی ہے نا، اکثر ڈاکٹر شوگر کوٹڈ گولی اس کو کہتے ہیں، اندر وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا میٹھا لگا دیتے ہیں تاکہ آسانی سے اس کو نگل لیا جائے۔ تو یہ شوگر کوٹڈ گولیاں ہیں جن کے اچھے نام لکھ کر ان کو اچھا لیبل لگا کر اندر سارے کا سارا گند بھرا ہوا ہے۔
اللہ کی قسم حضور کے طریقے کو، حضور کی سنت کو، اسلام کے طرز عمل کو چھوڑ کر ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کی جو ہے وہ چیزیں جمع ہو جائیں، نہ اس کے اندر عزت ہے، نہ راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، بربادی ہے، انجام اس کا جو ہے وہ برا ہے۔ اور آج سارا مغرب جو ہے وہ خود رو رہا ہے، سارے مغرب کے اندر اس بے حیائی کی وجہ سے نہ وہاں کوئی خاندانی نظام ہے، نہ کسی کے ماں اور باپ کا پتہ چلتا ہے، نہ باپ کی فہرست کے اندر کسی کا نام ہے۔ آج مغرب خود اپنے طرز طریقے کے اوپر رو رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اور آج ہمارے جدید پڑھے لکھے جاہل جو ہیں وہ بھی اسی روش کے اندر، طرز کے اندر، کہ ہم بھی جو ہے نا جی انہی کی اس چیز کو فالو کرتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو نہیں، جو برائی اور بے حیائی کی چیزیں اس کے اندر جو ہے ان کے پیچھے، اور اس کو فیشن سمجھا ہوا۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر اور